سامنے سب سے بڑی چیز جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، پہلے ایک وقت تھا تعلیم کے ساتھ تربیت مل کر ہوتی تھی، لیکن آج بڑی بدقسمتی ہے، پڑھنے والے پڑھانے والوں میں تعلیم ہے، بس میرے پاس جو معلومات ہیں وہ معلومات منتقل تو ہو رہے ہیں، لیکن تربیت کی جو بات اساتذہ اور معلمات کے اندر ہونا چاہیے، تربیت دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، اس موقع پر اور ایک بات آپ کے سامنے بیان کر کے آپ اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کا جو ہے توحید کا علم حاصل کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، آج کے اس خطاب کی آخری بات یہ کہ ہم جو ہے عقیدے کا علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ نے جو اتارا اسی پر ہم عمل کریں گے، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو بندہ مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث سن کر کچھ لوگوں کو شاید جو ہے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ایک بندہ پوری زندگی شرک میں گزارے، ایک بندہ پوری زندگی خرافات میں بدعت میں گزارے، کیا کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی پوری زندگی شرک میں گزار دی ہوگی اور اگر مرتے وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو کیا جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ علماء نے بیان فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھے، زبان سے اقرار کرے، پوری زندگی اسی کے مطابق زندگی گزارے، مساجد سے اپنا تعلق رکھے، درگاہوں سے دور رہے، قبر پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو بندہ اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، توحید پر عمل کیا، اگر وہ مرتے وقت جو ہے کیا لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ معزز حاضرین، اس وقت امت جو ہے جس وجہ سے زوال کا شکار ہے، اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ آپ کہیں گے امت تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، آپ کہیں گے امت دشمنان اسلام کی سازشوں کی جیسے پیچھے ہو رہی ہے۔ مجھے یہ ایک فرق سمجھ میں آتا ہے، امت مسلمہ ہر میدان میں پیچھے کیوں ہوئی؟ اس نے توحید کو دور کیا، شرک کو گلے لگایا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم نے توحید کو چھوڑا، کیا ہو گئے؟ تحت الثری کے کیڑے بن گئے، دنیا کی قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو گئیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ توحید سب سے بہتر چیز ہے۔ اگر بندے کا عقید توحید صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دیکھو، اے آدم کے بیٹے، یہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آتوں، اگر تو شرک نہیں کیا تو میں سارے گناہ معاف کروں گا۔ دیکھو، گناہ کیے لیکن ساتھ میں توحید ہے تو وہ توحید بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شرک لے کر آئے میں کبھی تم کو معاف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ شرک کے دلدل میں پھنس کر امت آج بری طرح تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں، مسلمان خواتین مسجد میں نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو جایا کرتی تھیں، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت درگاہوں پر حاضری دے سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت جو ہے کسی کے مزار پر جا سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عورت کا قبرستانوں کی زیارت کرنا، اس کے ایسے عورتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ لہٰذا جیسے میں نے کہا، دجال کے فتنے میں پڑھنے والے سب سے پہلے امت کی عورتیں ہوں گی، آج قبر کے اس فتنے میں پڑھنے والے مرد و زیادہ عورتیں ہیں۔ اگر ان کو بچہ نہیں ہوا تب جو ہے چلے گئے، اگر پریشان ہوئے تو چلے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ توحید، یہ حج بھی، یہ سب سے بڑا ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ حج کرتے ہیں لیکن توحید کا معنی نہیں سمجھتے۔ آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، عموماً قبروں کے اوپر ہری چادر چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے۔ ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا، ایک عورت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے،
ہمارے ایک استاد سے وہ عورت پوچھتی ہے، حضرت عموماً ہندوستان میں ہر قبر پر جو ہے ہری چادر چڑھائی جاتی ہے، یہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو کالا چادر چڑھایا گیا ہے اس میں کوسے بزرگ کی خبر ہے؟ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھو کعبۃ اللہ میں چلے گئے، توحید کا مرکز ہے یہ، اس کے اندر کیا قبر ہے کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ۔ اگر امت کا عقیدہ ایسے ہو جائے تو بتاؤ کیا ہم مار نہیں کھائیں گے؟ امت مسلمہ جو ہے، امت مسلمہ پر جو ہے کیسے دشمنان اسلام تسلط نہیں کریں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، شرک کا دروازہ ایسا باریک دروازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا شرک کا دروازہ کیس دروازہ ہے؟ فرمایا چونٹی کے رینگنے سے زیادہ آہستہ آواز میں امت میں شرک داخل ہوگا۔ آپ جانتے ہیں چونٹی کے رینگنے کی آواز نہیں آتی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں چونٹی کے رینگنے سے زیادہ کم آہستہ آواز میں امت کی رگوں میں جو ہے شرک داخل ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بیان فرمایا، کہا کہ قیامت کے قریب میں نعوذ باللہ میری امت کے لوگ مشرکین سے جا ملیں گے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ کتنے ایسے مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، مسجدوں کو جانے والے، افسوس کا کہنا پڑتا ہے اگر ان میں سے کسی بچے کی بیمار ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو پجاری کے پاس لے جا کر آشیرواد کراتے ہیں۔ تو کیا ایسے ان کو مسلمان ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا میری امت کے لوگ مشرکین میں جا کر مل جائیں گے۔ تو لہٰذا مندروں کے پاس جو لوگ آشیرواد لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان صفوں میں آج جو ہے نعوذ باللہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ اگر امت کی یہ صورتحال ہے، امت توحید کو چھوڑ کر شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئے تو کیا ہوگا؟ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو توحید کو گلے لگانا ہوگا، توحید کو گلے لگانا ہوگا۔ توحید کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، غور سے سنیے حدیث یہ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ 100 کارڈ ہوں گے، کارڈ جیسے ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے، وہ کارڈ ہوں گے۔ ایک ایک کارڈ کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہاں تک ہماری نگاہ جائے گی ایک ایک کارڈ اتنا بڑا ہوگا۔ 100 کارڈ ہوں گے پورے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کارڈ اٹھائے گا، بندے سے پوچھے گا اے آدم کے بیٹے دیکھو یہ تمہارے کارڈ ہیں، دنیا میں تم نے جو بھی غلطیاں کی، برائیاں کی، اللہ کی نافرمانی کی، اس میں ہے نا؟ تو بندہ کہے گا ہاں، تو بندہ کہے گا رب کیا یہ میں 99 کارڈ کو جو ہے میرے جس میں لکھا ہوا ہے کیا میں اس وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 99 کارڈ کو ہٹا کر کے اس میں سے ایک کارڈ کو اٹھائے گا۔ بندہ پوچھے گا رب اس میں کیا لکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے اس میں تیرا عقید توحید ہے، تم ایک اللہ کو مانتے تھے نا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہارے ان کارڈوں میں عقید توحید ہی نہیں ہوتی، تمہارا عقید نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے ان کارڈوں میں یہ کارڈ میں عقیدہ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اسی لیے 99 کارڈوں میں جتنی برائیاں ہیں تمام کو معاف کر کے میں تم کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے اس میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدہ صحیح کرو۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے قبر میں رکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں ولی کا نام کیا ہے، صحابی کا نام کیا ہے، سب سے پہلے سوال ہوگا تمہارا رب کیا ہے۔ اگر ہم نے پوری زندگی شرک میں گزاری ہوگی، خانقاہوں درگاہوں پر اگر جائے ہوں گے، مر ربو کا کہنے کے بعد ربی اللہ کہنے کے لیے ہماری زبان پلٹ نہیں پائے گی۔ پوری زندگی اگر ہم نے اللہ کی توحید پر گزاری اور ہم کو جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد اگر ہمیں جو ہے کفن میں رکھ دیا گیا، اگر ہم یہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اگر یہ کہنا چاہتے ہیں تو پوری زندگی توحید پر مکمل طور پر گزارنا ہوگا۔ اگر آج دنیا توحید کو اپناتی ہے اللہ تعالیٰ عزت دے گا،
اور جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت اونچا اٹھائے گا۔ اگر ہم جو ہے توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لیے تو کیا ہوگا؟ دلدل میں پھنس جائیں گے۔ یہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، یہ ایمان لائے تھے، لیکن جب حج کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجر اسود کے قریب ہوئے تو کیا کہا؟ حجر اسود ایک جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ پتھر اترا تھا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانی گناہوں کا اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ کالا ہو گیا۔ جب اس کے قریب ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے جاہلیت کا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم کبھی بتوں کے سامنے جھکتے تھے، کبھی پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ ان کے دل میں عقید توحید کیسا بیٹھا، اس کا اعلان انہوں نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر الفاظ میں فرمایا۔ کیا کہا؟ یا حجر انک لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ بات کر رہے ہیں حجر اسود سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اے کالے پتھر، تیرے اندر نہ نفع دینے کی سکت ہے نہ نقصان سے بچانے کی طاقت ہے۔ کہتے ہیں اور کہا اگر میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا، کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توحید تھی۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کا عقیدہ کیسے ہوتا تھا؟ معاویہ نام کے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری جو ہے لونڈی ہے وہ کبھی میری بات سنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی بلا کر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا سوال کیا؟ لونڈی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے یہ مالک تم کو غذا دیتے کیا، کھانا پینا دیتے کیا، یہ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال ان کے عقیدے کا امتحان لیا۔ اس لونڈی سے پوچھا اے اللہ کی بندی بتا اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سے کہا اس لونڈی کو آزاد کر، تو یہ تو اپنے رب پر ایمان رکھتی ہے۔ معلوم ہوا عقید توحید ہی میں امت کی بھلائی ہے۔ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ وہ عزت حاصل ہو جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہم کو ملی تھی، اگر امت یہ چاہتی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جو عزت تھی وہ لوٹ کر آ جائے، امت کو شرک سے مکمل طور پر پناہ مانگنا ہوگا، خرافات سے توبہ کرنا ہوگا، بدعت سے پناہ مانگنا ہوگا، مکمل طور پر ہم دنیا میں دوبارہ چھا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، آخری میں دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں تعلیم کو عورتوں میں عام کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ مکاتب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مدارس مکاتب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس مدرسے میں بڑی بالغ شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہے۔ ایک بات یاد رکھیں خواتین اسلام، آپ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں مگر علم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کے بال سفید ہو گئے ہوں، آپ ساس بن گئے ہوں، کچھ بھی بن گئے ہوں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے باب میں کبھی نہیں شرمانا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب میں ایسے لوگ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے سامنے قرآن بیٹھ کر پڑھنے سے کبھی نہیں شرماتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ ایک بات تو ہم خواتین اسلام سے گزارش کرتے ہیں، یہاں کاڑگڑی کے آس پاس میں جتنی خواتین ہیں ان تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے، آپ جا رہے ہیں اپنے گلے والے ساری خواتین کو لے جائیے، اور یہ بات یاد رکھیں دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ جناب سید اسلم صاحب حفظہ اللہ بالکل فری آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ کتنا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ کی تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ جہاں مفت تعلیم ہوتی ہے امت کی خواتین وہاں سے فائدہ نہیں اٹھاتی، کروڑوں روپے دے کر MBBS کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں مفت تعلیم ملتی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم میں اس میں سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر کاڑگڑی کے لوگوں نے اس مدرسے سے فائدہ نہیں اٹھایا، باہر کے لوگ آ کر پڑھنے لگے، تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا، ایسے ہی بات ہوگی۔ لہٰذا ہم یہاں آئی تمام خواتین سے گزارش کریں گے، چاہے وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ شرمائیں۔ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں، دعائیں پڑھو، سیرت پڑھو، ہر چیز پڑھو۔ اور آخری بات ہے وہ کیا ہے؟
मकतब चलाते हुए दो बातों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? मकतब में आकर पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां अलग अलग मिजाज के होंगे, अलग अलग तबीयतों के होंगे, लिहाजा मकतब में पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हिकमत से पढ़ाएं। अगर मसलन बिदात में है, अच्छे अंदाज से समझाएं। एक बात याद रखें, अगर कोई बिदाती है वो हमारी हमदर्दी का उतना ही ज़्यादा मुस्तहिक है। अगर हमने बिदाती को बिद्दत कहकर रद्द कर दिया तो भला बताओ उसकी इस्लाह कौन करेगा? तो लिहाजा हिकमत का ये उसूल हमें मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, मकतब में तालीम देते हुए दूसरी बड़ी अहम बात है कि हम स्टेप बाई स्टेप चलें। यानी पहले दिन आए तो उनको नूरानी ख़दा पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि शुरू होते अलिफ लाम पढ़ाना शुरू कर दें और तर्जुमे कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी साहबा ईमान लाते, उनको सबसे पहले सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते। उसके बाद उनको जो है नमाज पढ़ाते, उसके बाद सूरह फातिहा याद कराते। इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप उसूल तदर्रुज का मुकम्मल तौर पर जो है लिहाज रखना चाहिए। बहरहाल ये कुछ बातें थीं जो हम आपके सामने कहना चाहते थे। अगर बात लंबी हुई है तो हम माजरत खा हैं। ऐसे मौके पर सबसे पहले मैं दारुत तरबिया के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तमाम फैमिली का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला दारुत तरबिया के इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को हासिदीन के हसद से और जो भी शरारत करने वाले हैं उन तमाम के मकर व फ़रेब से मुकम्मल तौर पर बचाए रखे। आखिरी में एक ऐलान ये है कि जनाब अब्दुल अज़ीम साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह वो इस प्रोग्राम में आकर आप लोगों से ख़िताब करना चाहते थे, लेकिन शेख का प्रोग्राम जो है कर्नाटक के शिमाली इलाके में कारवार में पहले से तय हो चुका था। 8:30 बजे उनकी बस थी, लिहाजा वो तमाम से माजरत किए हैं और तमाम को सलाम कह कर गए हैं। उन्होंने एक जुमला आपके हवाले करने के लिए कहा कि जनाब असलम साहब ने अपने घर को मदरसे में बदलाना, यह सबसे बड़ी